للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کافی عرصے سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کی حقیقتاً تکمیل اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے مختلف امور کی ہدایت عطا فرمائی، اس میں احکام اور تلقینات بیان فرمائی ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ تو یہاں حقیقتاً ان سب کا احاطہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے امور پر مشتمل یا امور کے بیان پر مشتمل احادیث کریمہ شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مختصر سی زندگی میں وہ سرمایہ جمع کر لیں کہ جس کی کمی یا جس کے نہ ہونے کی بنا پر میدان محشر میں شدید شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، بانچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خوش اخلاق یعنی کسی شخص کو جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تمام عادتیں اچھی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ریاکارانہ طور پر اٹھ کے مل لیتا ہے، مسکرا کے مل لیتا ہے اور سلام کر لیتا ہے، ہم اسی کو کہتے ہیں جی خوش اخلاق ہے، اور اس کی باقی عادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں، ہر چیز کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات شیطان ہمیں حقیقت سے دور رکھ کر خالی رسم و رواج میں پھنسا دیتا ہے، تصورات میں، خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے، تاکہ احادیث اور قرآن میں بیان کردہ فضیلت سے محروم کر دیا جائے، ہم محروم رہ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سطحی طور پہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، اس کو حقیقی طور پہ یا گہرائی کے ساتھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو خود عمل کر رہے ہیں اس پر، حالانکہ وہ حقیقتاً عمل نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت ہی ناقص قسم کا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض خواتین بھی ہوتی ہیں، بعض مرد حضرات ہوتے ہیں جو پورے خاندان میں معروف ہو جاتے ہیں جی بڑے خوش اخلاق ہیں۔ اچھا، خوش اخلاقی کیا ہے؟ جب بھی ہم جاتے ہیں نا تو بڑے مسکرا کے ملتے ہیں اور ہمیں گھر میں بٹھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بس یہ ہمارے ہاں ایک معیار بن گیا۔ اب وہ کاروبار کے دوران کیا کرتے ہیں، آفس میں کیا کرتے ہیں، فیکٹری میں کیا کرتے ہیں، امپلائی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میاں بیوی کا آپس میں اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں ان کے آپس کے معاملات کیسے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بس ہم ان چند امور کو جو ہمیں پسند آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت خوش اخلاق ہے۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ خوش اخلاقی کا ایک مختصر سا حصہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کی بنا پر باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا مناسب نہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم ان امور کو خوش اخلاقی کا نام دے دیتے ہیں، ہمارے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوست احباب سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اتنا حصہ ہم بھی اختیار کر لیں تو خوش اخلاق ہیں، اور اس پر پھر اس قسم کی حدیثیں جب سامنے آتی ہیں تو صرف مسکرا کر مل لینا، کسی کو گھر میں بٹھا لینا، اس کی آؤ بھگت کر لینا، ہم کہتے ہیں بس ہم اس کا مطلب ہے کہ خوش اخلاقی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اب آخرت میں ہمیں یہ انعام مل جائے گا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف مسکرا کر مل لینا ہی خوش اخلاقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، اچھی عادات کو اختیار کرنا، بری عادات سے اپنے آپ کو روکنا، چاہے انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہو یا اجنبی لوگوں کے درمیان، اس کا معاملہ یکساں ہونا چاہیے کہ اس کی عادات و اطوار اچھی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے سامنے ہم اچھے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے گھر میں مہمان آ جائیں تو بہت اچھے ہیں، اور وہ چلے جائیں تو بد اخلاقی کی تصویر بن جائیں۔
جیسے بعض مرد حضرات کو دیکھا ہے کہ دوستوں کے سامنے بہت اخلاق سے باتیں کریں گے، رشتہ داروں کے سامنے سب کہیں گے جی بہت خوش اخلاق، بہت اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، لیکن گھر میں آ کے کردار دیکھیں، بیوی کو گالیاں بک رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، بچوں کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک اور بخل میں مبتلا، خرچہ پورا نہیں دے رہے ہیں، اور دیر سے گھر میں آنا، اور یہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں اور گندی عادات بہت سی ہوتی ہیں جو گھر والے اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح نہ کیا کرو، ہمیں کراہت آتی ہے، یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں، وہ سب کام چل رہے ہیں۔ بس پبلک کے سامنے آ کر ریاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو ایسا شو کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کو سن کر کوئی برا بھی مان رہا ہو اور کوئی اشارے کر رہا ہو کہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے باہر آنا چاہیے، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہے، اس کی شرح درکار ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عام آدمی حدیث کو پڑھے اور اس کے حصے کو اپنے ماحول، اپنے عرف کے مطابق سمجھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے نبی کریم نے فرمایا جو اچھے اخلاق والے مجھ سے قریب ہوں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو شرعی نقطہ نگاہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنے خاندان، اپنے ماحول، اپنے دوست احباب کا جو حلقہ ہے اس کی روشنی میں اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یار خوش اخلاق کون ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں تو اس کو کہتے ہیں خوش اخلاق۔ تو کیا حدیث آپ کے ماحول میں رہ کر بیان کی گئی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اگر سمجھنا ہو تو ذرا عربوں کا عرف دیکھیں، کیونکہ ان کے درمیان یہ چیزیں قرآن نازل ہو رہا تھا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو رہی تھیں، وہ زیادہ ماحول ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ماحول سے قطع نظر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا مقصود کیا ہے یہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قرآن اور حدیث کے مضمون کو اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ جیسے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ فقہا فرماتے ہیں اس کا شرعی مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ اف کہنا چھوڑ دیں۔ مثلا کوئی نوجوان ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہے اور تھپڑ مار رہا ہے اور کوئی کہے کہ بدتمیز آدمی آپ کیا کر رہے ہو، یہ قرآن میں تو اللہ نے منع فرمایا، وہ کہے کہ قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ اف مت کہو، میں اف کوئی کہہ رہا ہوں، میں تو گالیاں بک رہا ہوں۔ تو لازم سی بات ہے کہ یہ جہالت کی بات ہے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ یہاں اف سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل نہ کرو جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ اس کا مطلب ہوا اصل میں اف کہنا نہ کہنا نہیں ہے، اصل ہے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف دینا۔ چنانچہ اب اس پہ نتیجہ مرتب کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر یہ عرف رائج ہو جائے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور ماں باپ کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، جیسے رواج ہوتا ہے بعض خاندانوں میں کہ کچھ بھی الفاظ کہہ دیں، اگر دوسرے خاندان والے سنیں تو بولے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان میں وہ چلتا ہے، تو وہاں پر اف کہنا منع نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے، صحیح سمجھے بغیر ہم مناسب نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اخلاق کو اچھا کرنے کا مطلب اپنی تمام عادات کو اچھا کرنا ہے۔ اور عادت کا میں بتا دوں آپ کو، عادت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو عادت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو ہمارے اندر رچ بس جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جب ہمارے افعال بلا تکلف ہم سے صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جو بلا تکلف صادر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ اس کی عادت ہے۔ مثلا کوئی سچ بولتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو راضی کرتا ہے سچ بولنے پر، تو اس کو سچ بولنے کا عادی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر جھوٹ بالکل نہ بولے اور صرف سچ ہی کہتا ہے، وہ جب اس کے منہ سے نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے، اب ہم کہیں گے یہ سچ بولنے کا عادی ہے، کیونکہ اب تکلف ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو نماز کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے اس کو نماز پڑھنے کا عادی نہیں کہیں گے۔ ہاں جو لگاتار نماز پڑھتا رہے تو اسے کہیں گے یہ نماز پڑھنے کا عادی ہے۔ اسی طرح شراب پینا، اگر کوئی ایک دفعہ پی لے پھر چھوڑ دے پھر تھوڑا توبہ کر لے یعنی پھر پی لے تو اس کو شراب پینے کا عادی نہیں کہیں گے، اگرچہ بہت برا ہے لیکن عادی نہیں کہیں گے۔ اور کوئی تکلف ختم ہو جائے، اندر سے ریزسٹنس ختم ہو جائے، پرواہ ختم ہو جائے، اب وہ پی رہا ہے، یہ ہے شراب کا عادی۔ تو بس خوش اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی عادات بلا تکلف ہم میں سرایت کر جائیں
اور ان اچھی عادات کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے جو افعال صادر ہو رہے ہیں، جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی تکلف نہ رہے، انٹرنل ریزسٹنس مکمل طور پہ ختم ہو جائے، باطنی مزاحمت، تو اب یہ شخص سمجھ لیجئے یہ ہے خوش اخلاق۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیں۔ کیا سرکار تکلف کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ یعنی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو راضی کرتے تھے؟ سچ اس بڑی مشکل سے بولتے تھے؟ نہیں، یعنی آپ سے اچھی چیزیں صادر ہوتی تھیں، اور وہ اچھی ہی صادر ہوتی تھیں، بری نہیں۔ تو اس لیے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع نظر، اب عام آدمی ہے، اگر وہ اچھے افعال صادر ہوتے ہیں، ہم کہیں گے یہ خوش اخلاق ہے اور اس کی عادات اچھی ہیں، یہ اچھے کاموں کا عادی ہے۔ اور اس کے حق میں کہہ سکتے ہیں یہ برے کاموں کی اس کو عادت نہیں ہے، کیونکہ اس برے کام کو کرنے کے لیے اس کے اندر سے ایک روحانی مزاحمت ہوگی کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولو، یہ غلط کام نہیں کرو، اس سے وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ تو اس کو ہم کہیں گے یہ غلط کام کرنے کا عادی نہیں ہے، اچھا کام کرنے کا عادی ہے۔ بس جو اچھا کام کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوش اخلاق۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ اس پہ غور شروع کریں گے تو یقیناً یہ نتیجہ نکالیں گے کہ خوش اخلاق بننا بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو انعام اتنا بڑا دیا ہے، خالی بتی سی دکھانے سے تو اتنا بڑا انعام نہیں مل سکتا تھا نا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ایک سیلز مین صرف اپنی دکان سے اپنا مال بیچنے کے لیے یا عورتوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ مسکرا کے اپنی چیزیں دکھا رہا ہے اور بیچ رہا ہے اور ان کی تلخیاں برداشت کر رہا ہے، تو حقیقتاً یہ تو ایک مطلب پوشیدہ ہے اس کا، یہ خوش اخلاق نہیں ہے کہ ہم اس کو فوراً کہیں یہ خوش اخلاق ہے اور یہ تمام انعامات اس کو بھی ملیں گے، یہ بروز قیامت نبی کریم کے بہت قریب ہوگا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرما رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ جب یہ باتیں لوگ سنیں گے، کسی کی تو اصلاح ہوگی اور کوئی ناراض ہوگا اور کوئی ضد میں آئے گا۔ یعنی ہمارے پاس بعض اوقات دلیل نہیں ہوتی ہے لیکن ہم ضد پہ اڑ جاتے ہیں، ارے نہیں جی یہ تو بس اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، اچھا چلے میں تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس کی وضاحت میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پاس سے آیا وہ آپ بتائیں، اس کی قول کی شرح کیا ہے۔ تو ہم تو اتنی زیادہ وضاحت سے آپ کی خدمت میں بات ذکر کر دیتے ہیں کہ امید ہے کہ کوئی ضدی سے ضدی بھی سنے گا تو وہ قائل ہو جائے گا کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بس اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ بولے کہ نہیں بس بھائی مسکرا کے بات کر لو، بس یہی خوش اخلاقی ہے، تو اس سے کہیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف مسکرا کے مل لیں، اٹھ کے سلام کر لیں، ہاتھ ملا لیں اور گھر میں کسی مہمان کو بلا کے چائے وغیرہ پلا دیں، اس کے بعد آپ گالیاں بکیں اور فراڈ کریں، بیوی کے حقوق ادا نہ کریں، بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں اور مارکیٹ کے اندر آپ بد اخلاقی کے اندر معروف ہوں، تو کیا آپ کو نبی کریم کا قرب ملے گا؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ انکار کرے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ صرف یہ چیز کافی نہیں ہے، اس کو خوش اخلاقی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حقیقی طور پہ خوش اخلاقی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو اس کے جسٹ اپوزٹ سرکار نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت میں دور وہ لوگ ہوں گے مبالغہ آرائی کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، تکبراً اپنے بارے میں ہم تو یوں ہیں اور ہم تو وہ ہیں اور ہم تو وہ کرنے والے، یہ ان کو سرکار ناپسند فرمائیں گے، کیونکہ سرکار عاجزی پسند ہیں، سرکار عاجزی کو محبوب رکھتے ہیں، تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں، تو پھر متکبر بھی ناپسند ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم یوں کہتے ہیں بھئی ہم تو وہاں جاتے ہیں، یہ اگرچہ اس میں ان کا ارادہ بعض مخصوص علاقے والے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حیدرآباد والے ہم کا لفظ کافی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تکبر کے طور پر ہو، لیکن اس میں بہرحال ایک بڑا پن سا نظر آتا ہے، جی ہم جائیں گے، میں جاؤں گا، یہ فقیر جائے گا، یوں کر کے آدمی کہے تو اس میں ذرا عاجزی نظر آتی ہے، اور ہم میں ایک بڑا پن سا نظر آتا ہے۔ اگرچہ میں نے پہلی وضاحت کر دی کہ یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ جو ہم کہے وہ بیچارہ کوئی متکبر ہی ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ بھی ادا نہ کیے جائیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پسند نہیں ہے، جیسے اگلی حدیث میں اگلی حدیث میں دیکھیں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے
کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس لقیس ہو گیا ہے۔ اب یہ خبیث اور لقیس یہ عرب میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ میرا نفس خراب ہو گیا ہے، میرا نفس برا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن خبیث کے اندر جو مفہوم ہے برائی کا، وہ لقیس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو خبیث مت کہو، یوں کہہ سکتے ہو نفس برا ہو گیا، خباثت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم کا لفظ اگر کوئی تکبراً استعمال کرتا ہے تو برا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو برا تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ادا کرنا جن میں بڑائی کا سا پہلو نکلتا ہو، جن میں عجب و خود پسندی کا سا مفہوم نکلتا ہو، تو اور جس میں تکلف کا سا پہلو نکلتا ہو، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں ناپسند فرمایا ہے، تو بہتر ہو تو نہ استعمال کریں، زیادہ اچھا ہے۔ اور اپنے نفس کو خبیث کا لفظ استعمال نہ کریں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگر نفس سرکشی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور ہم نفس کے بہکائے میں آ گئے اور نفس کو ہم کچھ برا بھلا کہنا بھی چاہتے ہیں، تو یوں کہیں کہ یہ نفس بہت سرکش ہو گیا ہے، میرا نفس بہت برا ہو گیا ہے، اس نے بہت سرکشی اختیار کر لی ہے، اس طرح کے الفاظ کہیں، خباثت کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا ہے۔ ایک اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور یہ خاص طور پر خواتین کے لیے بہت اچھی روایت ہے، اور مخاطب بھی اس میں زیادہ تر خواتین ہی ہیں، لیکن ضمناً مردوں کے بارے میں بھی کلام کیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب